السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اس رب ذوالجلال کا، رب شکر کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ ذی الحجہ کے ان دنوں کو پانے اور اس میں عبادت کرنے اور اس کے تعلق سے پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، معزز طلباء، حضرات و خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ایک بات کی طرف ہم ضرور نشاندہی کریں گے۔ کیا ہے؟ ماشاءاللہ دنیا میں علم تو اب بہت آسان ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی طرف سے واٹس ایپ میں، فیس بک میں کافی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور امت میں علماء کی کتابیں، اللہ کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اسی طریقے سے محاضرات، دروس، خطبات اور واعظین کے جو ہے وعظ وغیرہ جو ہے امت میں موجود ہیں۔ الحمدللہ امت کے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے علم سے سامعین کو اور مخاطبین کو کچھ چیزیں بتا سکیں۔ انشاءاللہ ایک 19-20 چیزیں بتائیں گے کہ یہ عشرہ جو ذی الحجہ ہے، اور خصوصاً 13 ذی الحجہ تک، اگر ہم جو ہے اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو بتانے سے پہلے ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل منظم دین ہے، اس کے اندر ڈسپلن بہت ہے۔ آپ دیکھیں گے ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات سے جوڑ کر یہ بتایا کہ بندے مومن کی زندگی نظم و نسق کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ مکمل طور پر گزرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، یہ صرف جو ہے مغرب والوں کی دین نہیں ہے، تو یہ سو اسلام کی دین ہے۔ تمام نبیوں کو آپ دیکھیں گے، ہر نبی نے منصوبہ بندی کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بھی بڑے کیا تھے؟ منظم تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھا کے بتایا کہ اتنی منظم زندگی دنیا میں کسی نے نہیں گزاری۔ نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے، لیکن آپ نے 23 سال میں وہ کام کیا جو ہے دوسرے نبیوں نے 1000 سال پا کر بھی کام نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ چنانچہ سیرت کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پلاننگ کرنا بھی نبی کا اسوہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمیں منصوبہ بندی میں بھی رسول اللہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ آپ اللہ کی نبی کی سیرت کو کھنگال کر دیکھ لیں، منصوبہ بند طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام فرمایا۔ معزز طلباء اور حاضرین، حضرات و خواتین، اس عشرے کا ہم کو توبہ نصوح اور سنجیدگی سے استقبال کرنا چاہیے، لہو و لعب سے مکمل طور پر دور ہو جانا چاہیے، اور یاد رکھیں ان دنوں میں اعمال صالحہ کرتے ہوئے ہمارے اندر یہ عزم ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ یہ 10-12 دن ہمارے زندگی کے انقلابی دن ہیں، انشاءاللہ ہمارے زندگی میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اس عزم سے ان دنوں کا استقبال کی۔ یاد رکھیے ان دنوں میں کرنے والا ہر کام دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت کے دن بھی مکمل طور پر کام آئے گا۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، حضرات و خواتین، اس عشرے میں ہم کو جو کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ ذی قعدہ میں جو بھی گناہ ہوئے، اپنے ماضی کی زندگی میں جو بھی گناہ کیے، ہم گناہوں سے مکمل طور پر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدنی معاشرے کی صورت میں اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سب مل کے توبہ کرو، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری بات
پلاننگ کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ اس مہینے میں اس 10-15 دنوں میں عبادت مجاہدے کی قسم کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں جہاں حضرت ابراہیم کا، ان کی ملت کا، طواف کی پوری قسموں کا بیان کرنے آخر میں کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ گزشتہ سال مجھے یاد ہے شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے عمر آباد کی مسجد میں خطبہ دیا تھا۔ انہوں نے خطبے میں یہی کہا تھا کہ ہمیں زندگی نہیں بلکہ مجاہدے کی قسم کی زندگی گزارنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جو ہے مجاہدے کی قسم کی زندگی گزاری۔ مجاہدہ یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، وہ ہم مراد نہیں لیتے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکانے کی حد تک عبادت کرنا چاہیے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اجتہاد اور مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں رائی ڈال لے اسے نہیں بولیں گے مجاہدہ، بلکہ چٹان اٹھائے تو کہیں گے مجاہدہ۔ چنانچہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو ذکر فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کو عمل بہت پسند ہے، اللہ کو عمل بہت پسند ہے، اس میں فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان بھی گنوا دیا، اپنا مال بھی گنوا دیا، تو اس سے تو افضل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں شاید مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال صالحہ اللہ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں جہاد کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اس دنوں میں تھکنا چاہیے، ان دنوں میں مجاہدے کی قسم کی عبادت کرنا چاہیے۔ لہذا یاد رکھیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو کے بارے میں آتا ہے اس عشرے میں اپنے گھر والوں کو اور مکمل طور پر اپنے خادموں کو بھی تھکاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ما لا یقدر علیہ، طاقت نہ ہو تو بھی کام کرتے تھے۔ معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں دنیاوی طور پر کام کر کے ہم تھکتے نہیں؟ پاسپورٹ کی آفس میں لائن میں کھڑو 3 گھنٹے، اگر جو ہے کہیں جو ہے راشن ڈال رہا ہو، پیسے بانٹ رہا ہو تو 3 گھنٹے ہم جو ہے کھڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے رب کے سامنے جس نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین یاد رکھیے صبر کی 3 قسمیں ہوتی نا، اللہ کی اطاعت کی خاطر صبر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ معزز حاضرین اس عشرے میں جو ہے پلاننگ کرتے ہوئے جو تیسرا کام ہمیں کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ گناہ کرے تو میں چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں، چٹان میرے اوپر کہاں گر جاتی کی۔ لیکن ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشرے میں گناہ کو منافق کی طرح سمجھ رہے ہیں، انہیں مکھی بیٹی چلاتا بلکہ اڑا ڈالتا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الکافی، وہ کتاب کا ہم درس دیے ماضی میں انشاءاللہ مستقبل میں دیں گے، اس کتاب کو پڑھیے آپ، وہ اتنی عمدہ کتاب ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ رمضان سے پہلے پڑھا رہے تھے کتاب، وہ جب رمضان کا آیا تو درس رکانے کی طلباء نے جو ہے حاضرین نے جو ہے پیشکش کی، تو کیا بولتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے اولیعت بالکتاب، اس کتاب کا بڑا شوق آ گیا مجھے، رمضان میں بھی پڑھا ہے، فجر میں پڑھا ہے، عصر میں پڑھا ہے، عشاء میں پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو لہذا الجواب الکافی گناہوں سے دور رہنے کے لیے سب سے بہترین کتاب میں سمجھتا ہوں۔ روز زمین پر اتنی اچھی کوئی کتاب نہیں قرآن حدیث کے بعد جرنلسٹ میں۔ تو اس میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آتا ہے، بولتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر نہیں پا رہا ہوں۔ تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ دن میں تم اللہ کی نافرمانی کرو، رات میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی خواہش کرتے ہو ہی نہیں سکتا۔ بولتے ہیں قیدت کا ذنوب کا، کہ تمہارے گناہوں نے تم کو تمہارے بیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، لہذا اگر گناہ کرو گے ان دنوں میں جو ہے نیکی کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاؤ گے، اور جو بندہ ان دنوں میں نیکی کرنے کی توفیق سے محروم ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے اپنے اندر اپنی ہمت کو بلند کرو، علو الہمہ بولتے ہیں نا، اپنی ہمت کو بلند کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بلند ہے، جنت بھی اونچی ہے، مومن کی سوچ بھی اونچی ہونا۔ لہذا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بلند رکھو، جنت الفردوس کو مانگنے کی کوشش کرو، جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا اس عشرے میں ان 15 دنوں میں جنت الفردوس کو پانے کے لیے، رب اعلیٰ کی بلند رضامندی کو پانے کے لیے پوری کوشش کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تو بھی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عائشہ سے پوچھا کئی کو اتنا نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا بولتے معلوم؟ اللہ کے نبی سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، کیوں آپ نماز پڑھتے؟ کیا بولتے معلوم؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، سب دیے نا، ان سب کا شکر اس عشرے میں اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں قیام اللیل کی پابندی کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے صحیح فضائل کو جاننا بھی۔ آج سوشل میڈیا میں، فیس بک میں پگڑی والے انہوں والے پتہ نہیں کون کون آ کے جو ہے ماحول کو خراب کر دینے۔ صحیح فضائل جو آپ اللہ نے کیا کہا؟ والفجر ولیال عشر، کبھی کہا ایام معلومات، کبھی یوم النحر کے بارے میں کہا کہ اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے پاس بڑا اہم دن ہے، 11واں دن بھی اہم ہے، 12واں دن بھی اہم ہے، اللہ کو بہت پسند ہے دن، لہٰذا ان دونوں کے فضائل کو جان کر اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، یاد رکھیے صحیح باتیں جاننے کے لیے صحیح علماء سے رجوع کرو، ورنہ جو برادرس اور جو ہے سسٹرس وغیرہ آتی ہیں یوٹیوب میں ادھر ادھر میں، ان کی باتوں میں نہ جاؤ، صحیح باتیں صحیح علماء سے مکمل رجوع کرو، جیسا کہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان دنوں کے ثواب کو پانے کے لیے پلاننگ کے طور پر جو ہمیں کام کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ صبح میں اٹھ کر صبح کے اذکار، شام کے اذکار، دن بھر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس وقت میں ہم آپ کو خاص طور پر نصیحت کرتے ہیں، وہ کیا؟ مختصر ذکر کرے تو زیادہ ثواب آتا نا، ان چیزوں پر آپ ضرور توجہ دو۔ جیسے جبیر رضی اللہ عنہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سے گزرے، بولے کیا جبیر کیا کرتی ہیں آپ؟ تو بولے میں ذکر کرتے بیٹھے، تو اللہ کے نبی کیا بولے معلوم؟ تمہیں اتنا خود بیٹھے نا، ذرہ خود میں پورا ثواب پا لیا میں۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلمات، اللہ اکبر۔ لہذا یہ سبحان اللہ بولنے سے جنت میں جو ہے کھجور کا درخت لگتا ہے، میزان میں بھاری ہے، لہذا کیا کرو؟ پورے شعور کے ساتھ اور جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہوش و حواس میں رہ کر صبح اذکار کی پابندی کرو، اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی خود کرنا، اپنے بیوی بچوں کو سکھانا، اور یہ روحانی غذا ہے۔ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب کی کتنی اہمیت تھی، لوگ بولتے تھے بیع الدار واشتری الاذکار، بولتے تھے گھر بیچ کو اذکار کتاب لے لو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح الادعیہ، وہ دعاؤں کو مکمل طور پر پڑھتے رہیں، قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں مکمل پڑھتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے ثواب کو پانے کے لیے باجماعت نماز تکبیر تحریم مقصد مکمل طور پر جانے کوشش کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی لے جاؤ، باپ بھی جاؤ، عورتیں چھوٹے بچوں کو لے گھر گھر اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذان دینے میں پہلی صف میں جو ثواب ہے بول کے معلوم ہوگا تو کیا کریں گے لوگ معلوم ہے؟ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور قرآن اندازی کرنا پڑے گا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ پہ قربان جاؤ، بولتے 40 سال اذان ہوئی تو سعید جو ہے گھر میں رہا، کہاں رہا؟ مسجد میں رہا، اور امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ دیکھو مسجد مدینہ میں الحمدللہ 4-5 سال رہنے کا مجھے موقع ملا، اگر مسجد نبوی کی پہلی صف میں جانا تو کئی مرتبہ کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ تو یہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اگر دنیا میں کوئی مقابلہ کا تو چھوڑ دو اسے، دین میں مقابلہ کرو، پہلی صف میں جانے کی کوشش کرو، اور اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے مکمل طور پر اسے بھی غنیمت جانو۔ نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھو، سجدے میں دعا کرو، اے اللہ یہ عشرے میں تجھے زندہ رکھانا تیرا کتنا شکر احسان ہے، اس میں میری چھوٹی چھوٹی نیکی قبول کر لے، دعا کرو۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے میں پائے جانے والے ثواب کو پانے کے لیے ہمیں نماز کے بعد کے اذکار پر مداومت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا اتنا چھچورا بنا دیا ہمارے مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، پہلے آتے ہی فون دیکھتے، پہلے فون نہیں۔ دیکھیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جس کے گناہ بڑھ جائیں اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کا زیادہ احساس ہو گیا اسے کہ میں گناہ کو دلدل پھنس گیا ہوں، نماز کے بعد کے اذکار کو بیٹھ کر اسے وہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے نورانی مخلوق دعا کرتی اس کے لیے، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ اکبر۔ نورانی مخلوق ہم جیسے سیاہ کار خطا کر بندوں کے لیے دعا کرے، اللہ اکبر۔ دیکھیں توحید پرست ہوتا ہے بندہ تو نورانی مخلوق کے حق میں دعا کرتی ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کو معمولی نہ سمجھو، اور جہاں تک ہو سکے نماز پڑھتے وقت فون سے دور رہو۔ اور اسی طریقے سے ہم بتاتے ہیں اس عشرے میں ثواب کو پانے کے لیے چاشت کی نماز کا اہتمام۔ اللہ کے نبی سفر میں نہیں چھوڑتے تھے، مکہ گئے تو ام ہانی گھر میں آپ نے جو ہے 8 رکعت نماز پڑھی تھی،
تو نماز فجر پڑھے وہیں بیٹھے بات نہیں کرے، اذکار پڑھتے پڑھتے گئے، سورت طلوع ہوا، سورت طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد اگر آپ چاش کی نماز پڑھے تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ اس سال کو حج کو نہیں جا سکے ان اعمال کو کریں اس عشرے میں، جس کو کرنے سے مکمل طور پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے تلاوت قرآن کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے تلاوت قرآن کریں گے نا اللہ غفلت سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ذاکروں اور ذاکرات میں سے ہمیں بنائے گا۔ کوئی بھی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ کیسا ہونا؟ بلکہ علماء تو بولتے بندے کی زندگی میں اور اوقات میں وقت میں برکت کیسے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ دوسرے وقت میں قرآن چھوڑ دیے ہوں اللہ معاف کرے، لیکن ان دنوں میں قرآن نہ چھوڑو، کم از کم ایک صفحہ پڑھو۔ حضرات صحابہ اکرام جو ہے کیا کرتے تھے؟ 7 دن میں پورا قرآن ختم، جیسے مسند احمد میں آیا، آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں چارٹ بھی آیا کہ 10 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں، ہر دن میں 3 پارے پڑھے تو 10 دن میں پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ اور یاد رکھیے قرآن کو کھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں ذرا تلاش کرو، آیات حج پڑھو، اور اسی طریقے سے یہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یا اسی طریقے سے حج سے متعلق آیتیں سنو، ائمہ حرم میں یاسر دوسری ہیں، فلاں فلاں، یہ بھی کرو۔ آپ کو مطلب ماشاءاللہ ایک ایسی روحانی قوت ملے گی اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تفقد الحلاوت فی ثلاثۃ اشیاء، بولتے ہیں 3 چیزوں میں ٹیسٹ تلاش کرو، لذت بندگی، ایمانی حلاوت تلاش کرو، اس میں تلاوت القرآن بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے ذکر الہی کا اہتمام، صوفیوں کی غلط کیفیتوں سے بچ کر، ہمارے الفاظ پر غور کیجیے آپ، صوفیوں کی غلط کیفیتوں سے بچ کر کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عقبہ سے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل۔ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی موسم مقرر نہیں ہے، نہ اس کے لیے وضو کی شرط ہے۔ آپ وضو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ اکبر مدینے کے مارکیٹ اور بازار میں جاتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کا مارکیٹ، حالانکہ مارکیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، ابغض البلاد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں بھی جا کر اس شعیرے کو مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرو، منہج صحابہ پر چلو، بازاروں میں پائے جانے والے اس ناپاکی کو ختم کر کے وہاں کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ سعودی عرب میں پولیس کی وین آتی نا، ویسی وین میں رکھ کر اوپر اسپیکر رکھا ہوا ہے، پنگے رکھے ہوئے ہیں، اس میں ریکارڈنگ چل رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کیا بھی ضرورت نہیں بازار جانے کی، تکبیرات پڑھتے تھے، اتنا تکبیرات پڑھتے، لوگاں بھی سب تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ لہذا یہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے دن ہیں، یہاں تک کہ تمہاری تکبیر بادلوں تک پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے شہید یہ سنت، نمازوں کے بعد بستر میں بیٹھ کر، اپنے ڈیرے میں بیٹھ کر، اپنی مجلس میں بیٹھ کر چلتے ہوئے تلبیہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے میں بس میں سوار ہوا تھا حج کے دوران، تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا زور تکبیریں پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ پوچھے اسے کیا کر رہے، تو کیا بولتا معلوم ہے؟ ابن عمر کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والرغباء الیک والعمل، اللہ اکبر۔ ایسے تو ابن عمر کے نقش قدم پر چل کر تکبیرات کا اہتمام کرو۔ اپنے گھر میں بھی اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو تکبیرات ڈال کے چھوڑو یوٹیوب میں جا کر، تاکہ آپ کی بیوی کی زبان پہ، بچوں کی زبان پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے اللہ کی کبریائی جب بلند ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی آدمی اگر خاموش بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے اسے۔ آپ دنیا کی نظر میں بے وقوف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی چلتی زبان اور ہونٹوں کے ہلتے ہوئے زبان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لہذا دنیا بے وقوف سمجھے، مگر اللہ کے پاس آپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور ہم نے عرب میں دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، داڑھی ہلتے رہتی، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ جیسے بولتے ہیں نا،
جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑتے تو آپ کے داڑھی کے حرکت کرنے کے انداز کو دیکھ کر ہم آیتوں کا اندازہ لگاتے، اس سے معلوم ہوا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر میں ایسی طاقت ہے جو آپ کو وہ ایسے میں نہیں مل سکتی، اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اور خصوصاً مفتی تقی عثمانی ایک عالم دین ہے، حنفی مکتب فکر کے ہیں، ان کا ایک مسجد ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا ان دنوں میں تسبیح فاطمہ پر مکمل طور پر غور کرو۔ جا کر سوتے نا، عورت بھی مرد بھی بچے بوڑھے سب بھی پورے مکمل طور تھک جاتے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نیند کی گولی کھا کے سو جاتے۔ تو ہم کیا کرنا، رات میں سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے تو کیا ہوتا، تھکان بھی چلے جاتی، روحانی طاقت بھی ملتی۔ مکمل طور پر توجہ دینے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے دعاؤں پر غور کریں۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا اٹھا کر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کے بعد قرآن میں ابراہیم کا بڑا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ اعلیٰ پر۔ دیکھو علماء کیسے غور کرتے ہیں، ابراہیم کی دعاؤں کو غور کرو۔ جب ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر اللہ کے خلیل ہو کر اللہ تعالیٰ کے دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اور دعاؤں پر غور کرو، خوب دعائیں کرو، ربنا سے کرو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں میں رب کا ذکر آیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو بندہ ربنا 5 مرتبہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے رب کو منانے کے دن ہیں، اپنے رب کو مکمل طور پر منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی مکمل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، اور اسی دعا عظیم عبادت ہے۔ اور یاد رکھو ان دنوں میں دعا کرتے ہوئے جتنے اعمال کرتے ہیں قبولیت اعمال کی فکر کرو۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ ایک دن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھتے پڑھتے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کیا بولتے معلوم، اللہ کے خلیل خلیل الرحمن اولو العزم پیغمبر دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ کا کام، پاکیزہ کام کر کے کعبۃ اللہ کی عمارتوں کو بلند کر کے، دیواروں کو بلند کر کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لہذا معلوم ہوا بندہ عمل صالح کر کے غرور نفس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبولیت عمل کی فکر کرتا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جو بھی کام کر رہا ہوں تیرے لیے خالص ہے، اے اللہ میرے کام میں تیرے علاوہ کسی کا حق نہ رکھ، لہذا ہم مکمل طور پر یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے برے دوستوں سے دور رہیں۔ جو دوست آپ کا وقت برباد کرتا ہے، آپ کے لمحے لمحے کو برباد کر رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، سب کر رہا ہے، مت بیٹھو اس کے ساتھ۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ آپ ذکر کرنے بیٹھیں گے، آپ کا دوست بولے گا چلو قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے، دوست بولے گا چلو چائے پینے جاتے ہیں۔ ان دوستوں سے دور رہو، ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اس عشرے کے ثواب کو پانے کے لیے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ جو 2 تاریخ ہے آج ذی الحجہ کی 1442 کی آئندہ نہیں مل سکتی ہم کو، لہذا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر، ذی الحجہ کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں آخری چیز ہے موسم سے متعلق جو بیانات ہیں، محاضرات ہیں، دروس وغیرہ کے صحیح علماء کے سن سکتے ہیں آپ۔ ہمارے طلبہ بھی ہیں، کئی علماء ہیں جیسے محمد بن محمد مختار الشنقیطی، عبدالرزاق البدر، اور اسی طریقے سے عبدالسلام الشویعر، صالح سندھی، یہ ایسے ماشاء اللہ عبقری جید علماء ہیں، ان کی باتوں کو مکمل طور پر آپ سن کر جو ہے سن سکتے ہیں۔ اور اردو میں بھی ماشاءاللہ اردو کا طبقہ بھی الحمدللہ صحیح بیانات بھی ہیں۔ تو آپ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ابراہیم کی سیرت، حضرت حاجر کی سیرت، حضرت سارہ کی سیرت، اسماعیل کی زندگی، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اپنی عقل کو جلا بخشیں۔ اور آخری بات ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ نفس کی تربیت کے لیے اللہ نے ہفتے بھر میں جمعہ رکھا، سال بھر میں رمضان رکھا، اور انہی دنوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 10 دنوں کا تحفہ دیا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو لمحے لمحے کو مکمل طور پر کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مکمل طور پر جو ہے کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی مومن کی زندگی کا نصب العین اور اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ ساری دنیا روٹ جائے مگر ہمارا رب ہم سے نہ روٹے، اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دیں۔ رضا الہی کے جتنے اسباب ہیں تمام اسباب کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کے تمام اسباب سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائیں، اور تمام سے ہم کہتے ہیں بدعت و خرافات سے
اللہ و لعیب سے، چلر باتوں سے مکمل طور پر دور رہیں۔ اس حدیث پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفہا، سفسا ایک رت میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بلند چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن کی سوچ، مومن کا نقطہ نظر اور مومن کی فکر ہمیشہ جنت الفردوس کو پانے کے لیے مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہوئے ان دنوں میں منصوبہ بند طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوگا، اور قبولیت عمل کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دنوں کے لمحے لمحے کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔